پچھلے دنوں جب ہم اسلام آباد گئے تو ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، جو بہت محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش آیا اور محبت بھرے تحفے یعنی کتابیں بھی پیش کیں۔ کچھ اور کتابیں بھی موجود ہیں جن پر بات کی جائے گی، لیکن سر دست ہمارے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا نام ہے سیر سوات۔ یہ کتاب حکیم محمد یوسف ہضروی صاحب کی تصنیف ہے، جسے بعد میں ڈاکٹر ارشد محمود نعشان نے تدوین و تحشیہ کے ساتھ دوبارہ چھاپا ہے۔ اس کتاب سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آج سے 40 سال پہلے، 80 سال پہلے یا 100 سال پہلے جب مختلف لوگ مختلف جگہوں پر آتے جاتے تھے یا سفر کرتے تھے تو انہیں کتنی مشکلات درپیش آتی تھیں۔ اس کے ساتھ یہ چیز بھی ہمارے سامنے، اب نوجوان نسل ہمارے سامنے تو تھی کچھ عرصہ پہلے تک، اب ختم ہو گئی، نوجوان نسل کو اس کتاب سے اندازہ ہوگا کہ وہ سفر کرنے والے جب مختلف مقامات پر پردیسی ہو کر جاتے تھے، ان ناؤن ہوتے تھے، لوگ نہیں جانتے تھے انہیں، اسٹرینجر ہوتے تھے جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں، بہت زیادہ یہ الفاظ استعمال آج کل ہو رہا ہے، پردیسی اور اجنبی ختم ہو گیا، اس کی جگہ اسٹرینجر نے لے لی ہے۔ تو وہ اجنبی شخص اجنبی نہیں رہتا تھا جب کسی گاؤں میں جاتا تھا، شام کو باقاعدہ اس کی دعوت کی جاتی تھی، اس کے ٹھہرانے کا انتظام کیا جاتا تھا، مسجد ہو یا کوئی گھر ہو یا اجتماعی بیٹھک ہو، وہاں پہ روایتی انداز سے نہ صرف اسے ٹھہرایا جاتا تھا بلکہ اس کے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا جاتا تھا۔ یہ کوئی طویل سفر نامہ نہیں ہے، یہ صرف یہاں سوات اگر دیکھا جائے تو اٹک کے بہت قریب ہے، اور اب تو مزید قریب ہو گیا جب سے موٹر وے بنا، لیکن اس دور میں سوات کیا ہزروں سے اٹک جانا یا اٹک سے نوشہرہ جانا یا خیر آباد تک جانا بھی ایک بہت بہت بڑا مارکا ہوا کرتا تھا۔ محمد یوسف ہضروی صاحب کی شخصیت کے بارے میں اس کتاب میں بہت کچھ موجود ہے اور لکھا گیا ہے، جس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کو دیکھ کے مجھے ایک اور چیز پہ بات کرنا مقصود ہے جو اس کتاب سے ابھر کے سامنے آئی ہے، اور وہ ہے ارشد محمود صاحب کا مقدمہ، جسے میں مقدمہ تو نہیں کہوں گا، ایک تحقیقی مضمون کہوں گا جو اس کتاب کی ابتدا میں شامل ہے۔ گو کہ اس مضمون کے ساتھ ہی جو انہوں نے لکھا ہے اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر سفیر اختر کا بھی حرف چند کے نام سے ایک مضمون موجود ہے، ایک تعارفیہ مضمون سخن چند کے نام سے ایک چھوٹا مضمون موجود ہے، تعارفیہ موجود ہے، لیکن ڈاکٹر ارشد محمود نعشاد صاحب نے جو مقدمہ لکھا ہے یہ ایک تحقیقی مقالہ بھی اسے آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ تحقیقی مقالہ حکیم محمد یوسف ہضروی صاحب کے علاقے چھچ سے متعلق ہے۔ ڈاکٹر ارشد محمود نعشاد نے اپنے اس تعارفی مضمون میں، مقدمے میں یا تحقیقی مضمون میں، جہاں حکیم محمد یوسف ہضروی صاحب کی شخصیت پر روشنی ڈالی ہے اور ان کی کتابوں کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بتایا ہے، وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ چھچ کے معنی کیا ہے۔ چھچ کے معنی عام دوست نہیں جانتے کہ کیا ہے، مختلف حوالوں سے جو کچھ کہا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک تحقیق کرنے والا شخص جب خود جاتا ہے، دیکھتا ہے، پڑھتا ہے کسی چیز کے بارے میں، اس کے بعد کچھ لکھتا ہے۔ تحقیق یہ نہیں ہوتی کہ سنی سنائی باتوں سے آپ تحقیق کر کے کتاب لکھ دیں اور دوسرے دن چھاپ کے اسے بازار میں لے آئیں۔ دیکھیں ہمارے ہاں ادیب، شاعر اور محقق کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے بعد جب یہ چیزیں ناقص، خراب یا سنی سنائی معلوم ہوں تو اس شخص کی جو لکھنے والا ہوتا ہے یا محقق ہوتا ہے، اس کی شخصیت سے لوگوں کا اعتبار اٹھ جاتا ہے، نہ صرف شخصیت سے بلکہ علمیت سے۔ اور علمیت کی بات کی جائے تو میرے خیال میں سب سے نازک نقطہ ہے محقق افراد کے لیے کہ وہ جب کسی چیز پر تحقیق کریں تو سنی سنائی چیزوں کے بجائے کتابوں کا حوالہ دیں، اور کتابوں کا حوالہ دینے کے ساتھ ان مقامات پر اگر خود جائیں تو وہ سب سے بڑی تحقیق ہوتی ہے۔
خیر یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، مگر میں یہ جو تحقیق ہوئی ہے اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چھچ کے علاقے کے بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے وضاحت کی ہے کہ یہ علاقہ کیا ہے، اس علاقے کے معنی کیا ہے، چھچ، چچ اور دوسرے جو نام ہیں جن سے انہیں پکارا جاتا ہے، لیکن آخر میں وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ سکندر اعظم نے یونانی زبان کے جس لفظ چھچ کے نام پہ اسے چھچ کا علاقہ قرار دیا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں دریا کے کنارے کا علاقہ۔ بالکل صحیح، جیسے یہی علاقہ آگے جب ہم سندھ میں جاتے ہیں تو اسے کچے کا علاقہ کہا جاتا ہے، جو دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ علاقہ لگتا ہے۔ اس طرح کے علاقوں میں مختلف فصلیں بھی اگائی جاتی ہیں اور وہ بہت زیادہ سرسبز و شاداب علاقے ہوتے ہیں، لیکن جب دریا کا بہاؤ اس طرف آتا ہے تو وہ علاقے تباہ بھی ہو جاتے ہیں اور پھر نئے سرے سے آباد کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دریائے سندھ کا جو پارٹ ہے، جو چوڑائی ہے، وہ اتنی زیادہ ہے کہ بعض جگہوں پہ وہ 5-6 کلومیٹر اگر آپ اٹک کے مقام پر یہ چھچ کے علاقے کے ساتھ کے مقام پر چلے جائیں تو دریائے سندھ کا جو پارٹ ہے، جو جس علاقے میں وہ بہہ رہا ہے، بہتا ہے، پھر آگے چلا جاتا ہے، پھر واپس لوٹ آتا ہے، تو سارا علاقہ 4-5 کلومیٹر طویل اس کی پٹی بنتی ہے۔ میرے خیال میں یہ لفظ چھچ، جسے یونانی زبان کا لفظ کہہ کر ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد صاحب نے اسے بہتر اور اچھی اور صحیح تحقیق کہا ہے، میرے خیال میں ہمیں بھی اس پہ اعتبار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی مثالیں بھی موجود ہیں اگر اس لفظ کے معنی کی طرف جائیں۔ اس کتاب کے دیگر چیزیں ہیں، ان میں سب سے اہم چیز جو میرے سامنے آئے وہ یہ کہ حکیم محمد یوسف ہضروی صاحب نے اس سفر نامے میں بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر کیا۔ مقصد یہ کہ مہمان نوازی کا ذکر کیا، راستے میں آنے والی گرمی کا، دھوپ کا، پیاس کا اور مختلف چیزوں کا ذکر انہوں نے کیا۔ وہ جہاں جہاں رکے، جہاں جہاں انہوں نے عبادت کی، جن جن لوگوں سے وہ ملے، وہ امیر ہوں یا غریب ہوں، ان کے ساتھ والی سواد کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور دوسرے لوگوں کا بھی۔ مگر ایک چیز میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہ بہت ہی معروف علمی شخصیت ہونے کے بعد ان کا سفر جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں سے اس وادی پوری کا ایک نام دیا گیا ہے تاریخی طور پر، ٹیکسلا سے لے کے وزیرستان تک، بامیان تک، جو پوری پٹی ہے اسے گندھار کہتے ہیں۔ اور اس گندھار کو انہوں نے اس کے اندر جو بہت ہم تہذیب و ثقافت صدیوں سے موجود ہے، جو اس علاقے میں آنے والے علماء تھے مختلف، ان کے تفصیل سے ان کا ذکر نہیں کیا۔ اس علاقے سے ملنے والی مختلف تہذیبوں کی نشانیوں کے بارے میں بھی انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ مردان میں اس کے بہت سارے ہماری جو بدھ مت کی ثقافت ہے اس کی بہت ساری چیزیں ہمیں ملی ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ جب ہم شروع ہوتے ہیں وزیرستان سے یا وہاں سے آس پاس کے علاقوں سے، وہاں سے لے کے یہاں تک ٹیکسلا تک، اور یہ پورے جو دریائے سندھ کے کنارے سے لے کے حسن ابدال اور پھر ٹیکسلا تک ایک تہذیب کا پوری ایک پٹی بنتی ہے جسے گندھار کہتے ہیں۔ ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد نے جس طرح اس گم شدہ کتاب ہی میں کہوں گا، اس لیے کہ بہت کم لوگ ایسی کتابوں پہ توجہ دیتے ہیں کہ اس طرح کی پرانی کتابیں اب دستیاب بھی نہیں ہیں اور لائبریریاں بھی تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔ پہلے جہاں ایک محلے میں ایک لائبریری ہوا کرتی تھی، اب پورے شہر میں، بعض شہر ایسے ہیں، جس شہر میں میں رہتا ہوں یہاں ہر 2-3 محلوں کے بعد ایک آدھ لائبریری ضرور ہوتی تھی اور سرکاری لائبریری بھی ہوا کرتی تھی، لیکن اب پورے شہر میں گنی چنی چند لائبریریاں رہ گئی ہیں جن میں بہت کم لوگ نظر آتے ہیں جو کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد کا تعلق ضلع اٹک سے ہے۔ وہ اردو اور پنجابی میں چھپنے والے ایسی قدیم نسخوں کی تلاش میں رہتے ہیں اور انہیں دوبارہ چھپواتے ہیں جو لوگوں کی نظروں تک نہیں پہنچے یا نئی نسل جو ہے اس سے آشنا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کتاب بھی ان کی اسی طرح کی ایک کوشش کا بہت بڑا نتیجہ ہے۔ یہ کتاب اس علاقے میں رہنے والوں کے لیے
ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اس لیے کہ شاید یہ کتاب پڑھ کے ہمارے نئے لکھنے والے دوست بھی سفر نامہ لکھنے کی طرف زیادہ راغب ہوں، اور وہ اپنے علاقے کے آس پاس کی ایسی چیزوں پہ دوبارہ لکھیں جنہیں اب تک دیکھا نہیں ہے لوگوں نے، یا ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے۔